حضرت عمر بن الخطاب کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جن کا عدل و انصاف تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ آپ کی خلافت کے دوران عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم ہوئی جو آج بھی حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ مضمون حضرت عمر کے عدل و انصاف کی تفصیلات پر مشتمل ہے، جس میں ان کے فیصلے، ان کے دون خلافت میں عدلیہ کا نظام اور ان کی شخصیت کے عدل سے متعلق نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق قریش کے مشہور قبیلے بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ نبی کریم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے اور خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر نے اسلامی حکومت کے نظام میں عدل و انصاف کو بنیادی ستون بنایا۔ ان کا ماننا تھا کہ حکمران کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو انصاف فراہم کرے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ حضرت عمر کے عدل و انصاف کی بنیاد قرآن و سنت پر تھی۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ ان اصولوں کے مطابق ہوتے جو نبی کریم نے سکھائے۔ آپ کے نظام انصاف کے کچھ بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ برابری کا اصول۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی شخص قانون سے بالاتر نہ تھا، حتیٰ کہ خود خلیفہ بھی نہیں۔ ذمہ داری کا تصور۔ آپ ہمیشہ حکمرانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ شفافیت اور دیانت داری۔ ہر مقدمے میں مکمل شفافیت برتی جاتی تھی۔ مظلوم کی فوری داد رسی۔ انصاف میں تاخیر کو ظلم سمجھا جاتا تھا۔ عدل کا نفاذ بغیر کسی دباؤ کے۔ کوئی بھی شخص اثر و رسوخ اور رشوت کے ذریعے انصاف کے اصولوں کو پامال نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ جب معاملہ حضرت عمر کے سامنے آیا تو آپ نے فیصلہ دیا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ قصاص لے سکے، لیکن ورثاء نے معاف کر دیا، اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو قید کر دیا تاکہ آئندہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن الاس کو طلب کیا کہ ان کے بیٹے نے ایک عام شہری کو مارا تھا۔ حضرت عمر نے گورنر کے بیٹے کو سزا دی اور فرمایا، تم نے آزاد لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا۔ حضرت عمر کے دور میں جب مدینہ میں قحط پھوڑا تو آپ نے اعلان کیا کہ جب تک ہر شہری کو کھانا نہ ملے تب تک خلیفہ بھی روٹی اور گوشت نہیں کھائے گا۔ آپ خود بھی صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے رہے تاکہ عوام کو محسوس ہو کہ ان کا حکمران بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ حضرت عمر نے انصاف کی فراہمی کے لیے مستقل قاضی مقرر کیے جو صرف عدالتی معاملات دیکھتے تھے۔ ان کی تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جاتی تھی تاکہ وہ رشوت نہ لے۔ حضرت عمر کا حکم تھا کہ مقدمات کو جلدی نمٹایا جائے تاکہ مظلوم کو فوری انصاف ملے۔ ایک بار ایک مقدمہ حضرت علی اور ایک یہودی کے درمیان آیا۔ حضرت عمر نے بغیر کسی جانبداری کے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ شریعت کے مطابق ثبوت حضرت علی کے پاس نہیں تھے۔ حضرت عمر کے دربار میں عام شہری بلا خوف و خطر اپنی شکایات پیش کر سکتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ پورے کپڑے سے بنا ہوا ہے، جبکہ عام لوگوں کو ایک چادر دی گئی تھی۔ حضرت عمر نے فوراً وضاحت دی کہ ان کے بیٹے نے اپنی چادر انہیں دے دی تھی، تب جا کر ان کا لباس مکمل ہوا۔ حضرت عمر کے انصاف کی بدولت اسلامی خلافت مضبوط ہوئی اور لوگ اسلامی نظام پر مکمل اعتماد کرنے لگے۔ ان کے عدل کی بدولت غیر مسلم بھی اسلامی حکومت میں تحفظ محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کے بہترین عدالتی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ آج کے حکمران اگر ان کے اصولوں کو اپنائے تو دنیا میں امن و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔